بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پنجاب میں مودی کو احتجاجیوں نے روک دیا، وزیر اعظم 20 منٹ تک پھنس گئے، ریلی برخاست۔ صرف پنجاب پولیس روٹ سے واقف تھی، احتجاجیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کا الزام، وزارت داخلہ نے سیکیورٹی کوتاہی پر رپورٹ مانگی۔ سی ایم کو تھینکس کہنا کہ میں بھٹنڈا ایئرپورٹ تک زندہ لوٹ پایا، پنجاب سے جاتے ہوئے مودی کے آخری الفاظ، سخت ناراضگی کا اظہار۔ 141 دن بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدی ہشام کا احتجاج ختم، اسرائیل نے فروری میں رہا کرنے سے اتفاق کر لیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء پر سعودی عرب کی بھاری بمباری، جہاز ضبط کرنے پر سنگین نتیجوں کی دھمکی کے بعد کارروائی۔ قازقستان میں فیول کی قیمتوں پر زبردست احتجاج، حکومت نے استعفیٰ دے دیا، نئے وزیر اعظم کو مقرر کیا گیا۔ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک دنیا بھر میں کووڈ سیلاب، فرانس نے قانون کے ذریعے ویکسینیشن کو لازمی کرنے کا کیا اعلان۔ امریکہ میں 11 لاکھ، آسٹریلیا میں 65,000 ڈیلی کووڈ کیس، ہانگ کانگ نے 8 ملکوں سے فلائٹس پر پابندی لگا دی۔ انڈیا میں 58,000 ڈیلی کووڈ کیسز، اومیکرون معاملے بھی بڑھے، 24 گھنٹوں میں 534 موتیں۔ کئی ریاستوں میں نئی پابندیاں، بہار میں بھی نائٹ کرفیو، دہلی میں کووڈ ہاسپٹلز بھرنے لگے۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فلسطینی قیدی ہشام ابو حواش نے اپنی 141 دن سے جاری بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے، اسرائیلی عہدیداروں نے انہیں رہا کرنے سے اتفاق کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے قیدیوں سے متعلق ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ ابو حواش نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے، جنہیں کوئی الزام لگائے بغیر حراست میں رکھا گیا تھا، انہیں سمجھوتے کے مطابق فروری کی 26 تاریخ کو چھوڑا جائے گا۔ 26 فروری کے بعد ان کی حراست کی مدت نہیں بڑھائی جائے گی۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والے وکیل جواد بالوس نے اس سمجھوتے کو کنفرم کیا۔ غزہ میں بڑے پیمانے پر مظاہرہ کرتے ہوئے ہشام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ فلسطینی قیدیوں نے اسرائیل کی فوجی جیلوں کا بائیکاٹ شروع کیا تھا۔ اسلامی جہاد کی اپیل پر غزہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا تھا۔ حماس کے ایک ترجمان نے ابو حواش کی رہائی کو اپنی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ ہشام ابو حواش نے ایک نئی
فتح درج کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی نظام کے خلاف ابو حواش کی جیت صہیونی قبضے کے خلاف ہمارے فلسطینی عوام کی جدوجہد کی علامت ہے۔ ابو حواش کو اکتوبر 2020 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیلی جیلوں میں 7,000 سے زیادہ فلسطینی قیدی ہیں۔ ان میں 540 سے زیادہ ایسے ہیں جنہیں کوئی الزام لگائے بغیر جیل میں رکھا گیا ہے۔ ان میں بعض تو 11 سال سے قید ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے قدس میں ایک ہاسپٹل کو ڈھا دیا۔ اس ہاسپٹل میں کئی مریضوں کا علاج ہو رہا تھا۔ بھاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے اس ہاسپٹل کو، جہاں کئی لوگ کام کرتے تھے، ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا گیا۔ اس عمارت میں ایک خاندان رہتا بھی تھا۔ یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی میں گھستے ہوئے تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ انہیں اسرائیلی فورسز کی حفاظت حاصل تھی۔ سعودی عرب کی فوجی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر بھاری بمباری کی۔ حال ہی میں یمن کے حوثیوں نے UAE کا ایک جہاز ضبط کر لیا تھا، جس کے بعد سعودی اتحاد نے سنگین نتیجوں کی دھمکی دی تھی۔ اس دھمکی کے بعد یہ تازہ بمباری کی گئی۔ سعودی اتحاد نے کہا کہ اس نے ورکشاپس اور گوداموں کو تباہ کر دیا۔ چہارشنبے کو سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن نے یہ بات بتائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ سعودی ایئر ڈیفنس نے ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں کی طرف سے چھوڑے گئے 5 ڈرونز کو مار گرایا۔ UAE کا ضبط کیا ہوا جہاز حدیدہ کے قریب ایک بندرگاہ پر ہے، جہاں حوثیوں کا کنٹرول ہے۔ یہ مقام سعودی عرب کی سرحد سے صرف 60 کلومیٹر دور ہے۔ سعودی اتحاد نے کہا کہ جس وقت اس جہاز کو پکڑا گیا وہ عالمی سمندر میں تھا اور اس پر میڈیکل سامان لے جایا جا رہا تھا۔ یہ سامان یمن کے سکوترا جزیرے میں ایک ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے لے جایا جا رہا تھا، لیکن حوثیوں نے کہا ہے کہ اس جہاز میں ہتھیار تھے۔ یہ جہاز یمن کے پانیوں سے گزر رہا تھا۔ UAE سعودی اتحاد میں شامل ہے، لیکن UAE نے اب تک اپنے جہاز کی ضبطی کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ نومبر 2019 میں بھی حوثیوں نے کوریا کے 2 جہازوں اور سعودی عرب کی ایک کشتی کو ضبط کیا تھا۔ یمن جنگ 2015 سے جاری ہے، جس سے ایک انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کا اندازہ ہے کہ اس جنگ میں اب تک 3,77,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو لڑائی کے علاوہ بھوک اور بیماری سے مرے ہیں۔ سعودی عرب 2015 سے یمن پر حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں کا مقصد ہادی حکومت کو بحال کرنا ہے۔ سعودی عرب کے اتحاد اور امریکہ نے حوثیوں کی طرف سے UAE کے جہاز کو ضبط کرنے کی مذمت کی ہے اور اسے عالمی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اتحاد نے مطالبہ کیا کہ اس جہاز کو حوالے کیا جائے اور کارگو چھوڑا جائے۔ سعودی اتحاد نے یمن کی بندرگاہوں سے سمندری لوٹ کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ اس وجہ سے حوثیوں کو جائز فوجی نشانے کے طور پر ٹارگٹ کیا جائے گا۔ امریکہ نے جہاز کی ہائی جیکنگ کی مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں ریڈ سی میں آزاد سمندری ٹریفک کے خلاف ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ حوثیوں کی کارروائی ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب تمام فریقوں کو چاہیے کہ وہ تناؤ کم کریں اور سیاسی بات چیت کے لیے آگے آئیں۔ امریکہ نے ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں سے کہا کہ وہ فوری جہاز واپس کریں اور کرو ممبرز کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر رہا کریں۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا میں بات چیت جاری ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں اس کے خلاف لگی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ 2015 میں ایران نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، جسے 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑ دیا۔ رشیا کے سفیر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے منگل کو ویانا میں ایران کے عہدیدار علی باقری کنی سے ملاقات کی اور ویانا بات چیت کے موجودہ حالات اور پوزیشن کے تعلق سے خیالات کا تبادلہ کیا۔ سعودی عرب اور گریس کے فارن منسٹرز نے کہا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر ارادوں کے خلاف ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے گریس کے فارن منسٹر کے ساتھ ایران نیوکلیئر ڈیل کے علاوہ یمن اور افغانستان کے حالات کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ ملاقات ریاض میں ہوئی، جس کے بعد دونوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ عراق کے مزاحمتی گروپس نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ ملک میں کہیں بھی امریکی سپاہیوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اصحاب اہل الحق تحریک نے یہ وارننگ دی۔ تنظیم کے سیکریٹری جنرل قیس غزالی نے کہا کہ ہم تمہیں ملک سے نکال سکتے ہیں۔ عراق کا دستور غیر ملکی طاقتوں کو اپنی زمین پر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو بھی بیرونی سپاہیوں کو روکنے کی اجازت دے گا اسے جواب دہ بنایا جائے گا۔ یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی گئی جب ایران، عراق اور دوسرے مقامات پر قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی دوسری برسی منائی گئی، جنہیں امریکہ نے 2 سال پہلے ہلاک کیا تھا۔
ایران کے قدس فورس کے چیف نے وارننگ دی ہے کہ قاسم سلیمانی کے قاتل محفوظ نہیں رہیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے تہران میں ایک پروگرام کے دوران کہا کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کی یاد اسلامی دنیا اور مزاحمت کے تمام شہیدوں کی یاد ہے۔ ایران کبھی بھی جنرل سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو نہیں بھلائے گا اور اسلامی جمہوریہ جانتا ہے کہ دہشت گردی کے مخالف کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کے پیچھے کون ہے۔ اس حوالے سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کا نام بھی لیا گیا۔ قازقستان میں فیول کی قیمتوں پر بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ اس احتجاج کے دوران حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ صدر قاسم جمعرات نے حکومت کا استعفیٰ قبول کر لیا اور نئے وزیر اعظم کو مقرر کیا۔ تیل پیدا کرنے والے سینٹرل ایشیا کے اس ملک میں کئی دنوں سے احتجاج ہو رہا تھا۔ مظاہروں کے دوران 100 سے زیادہ پولیس ملازمین زخمی ہوئے۔ منگل کو پولیس نے احتجاجیوں کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلز اور اسٹن گرینیڈز کا استعمال کیا۔ دارالحکومت الماطے کے مرکزی علاقے میں یہ احتجاج کیا گیا۔ منگل اور چہارشنبے کو جھڑپیں ہوئیں۔ جھڑپوں کے دوران کیبنٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ رائٹر کے ایک نمائندے نے بتایا کہ ہزاروں لوگ الماطے کے مرکزی مقام کی طرف بڑھنے لگے۔ ان میں سے کئی لوگ بڑے بڑے ٹرکس پر سوار تھے۔ عہدیداروں نے کہا کہ عوام کو گھروں میں رہنا چاہیے۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اپنے آپریشنز کر رہی ہیں۔ یہ احتجاج اس وقت شروع ہوا جب حکومت نے ایل پی جی پر پرائس کنٹرول برخاست کر دیا۔ قازقستان کے کئی لوگوں نے اپنی کارز کو کم قیمت کی وجہ سے ایل پی جی میں کنورٹ کیا تھا۔ کیبنٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے صوبائی گورنرز اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ایل پی جی پر قیمتوں پر کنٹرول بحال کریں۔ انہوں نے پیٹرول، ڈیزل اور دوسرے فیولز کے تعلق سے بھی ایسی ہی ہدایت دی۔ انہوں نے حکم دیا کہ غریب خاندانوں کو سبسڈی دی جائے۔ دارالحکومت الماٹی کے علاوہ کئی شہروں میں احتجاج ہوا۔ بعض جگہ کرفیو اور دوسری پابندیاں لگائی گئی ہیں جن میں ایمرجنسی بھی شامل ہے۔ ملک کے وزیر اعظم اور دوسرے کئی عہدیداروں کو بدل دیا گیا ہے۔ صدر نے سابق صدر نور سلطان نظربایف کے ایک رشتہ دار کو ایک اہم عہدے پر مقرر کیا ہے۔ بلیٹن کے اس حصے میں پہلے وائرس کی خبریں۔ انڈیا میں ڈیلی کووڈ کیسز 58,097 ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں کرونا وائرس کے نئے کیسز جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہے ہیں۔ اومائکرون کیسز بھی بڑھ رہے ہیں۔ اب تک ملک میں 2135 اومائکرون کیسز کنفرم کیے جا چکے ہیں۔ مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 653 اومائکرون کیس ریکارڈ کیے گئے۔ دہلی میں 464، کیرالہ میں 185 اور راجستھان میں 174 اومائکرون کیس پائے گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ملک میں 147 کروڑ 72 لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ اس دوران مرکزی حکومت نے کہا کہ تیسری احتیاطی ڈوز کے لیے وہی ویکسین دی جائے گی اور الگ الگ ویکسینز کو مکس نہیں کیا جائے گا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 534 موتیں ہوئیں۔ صرف کیرالہ میں 423 جانیں گئیں۔ کئی ریاستوں میں پابندیوں کا رجحان ہے۔ چھتیس گڑھ میں نئی گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ جن ضلعوں میں پازیٹیو ریٹ 4% یا اس سے زیادہ ہوگا وہاں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو ہوگا۔ اتر پردیش کی حکومت نے بھی کئی قدم اٹھائے ہیں۔ تمام سکولز 14 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں۔ نائٹ کرفیو اور 2 گھنٹوں کے لیے بڑھا دیا گیا۔ نئی گائیڈ لائنز پر جمعرات سے عمل ہوگا۔ بہار حکومت نے بھی جمعرات سے رات کا کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال یہ کرفیو 21 جنوری تک کے لیے ہوگا لیکن لازمی خدمات کو چھوٹ ہوگی۔ کرناٹک کے چیف منسٹر بسوراج بومائی نے پوری ریاست میں ویکینڈ کرفیو لگا دیا ہے۔ یہ ویکینڈ کرفیو پہلے سے جاری نائٹ کرفیو کے علاوہ ہوگا۔ ویکینڈ کرفیو جمعے کی رات 10 بجے شروع ہوگا اور پیر کی صبح 5 بجے تک جاری رہے گا۔ انڈمان نکوبار کے جزیروں میں بھی نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ دہلی میں کووڈ کیسز 10,000 تک پہنچ گئے ہیں۔ مہاراشٹر کی حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن کے امکان سے انکار کیا ہے لیکن پابندیاں بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر صحت راجیش توپے نے بتایا کہ اس مرحلے پر مکمل لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکسپرٹس نے کہا کہ ہاسپٹلز میں کووڈ مریضوں کو شریک کرنے کے معاملات بڑھ رہے ہیں۔ دہلی کے لوک نائک جے پرکاش نارائن ہاسپٹل کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ دہلی میں کووڈ تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہاسپٹلائزیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کووڈ مریضوں کے لیے 2000 بیڈز ریزرو رکھے گئے تھے، اب وہاں پر صرف 45 بیڈز خالی ہیں۔ اس دوران مرکزی حکومت نے کہا کہ فی الحال اومائکرون ملک میں سب سے زیادہ پایا جانے والا ویریئنٹ ہے۔ پوری دنیا میں اومائکرون اور کووڈ کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک یہی حال ہے جس سے ہیلتھ سیکٹر پر زبردست بوجھ
बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 64,758 नए केस पाए गए हैं, ये एक रिकॉर्ड है। ज़्यादातर केसेस न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदारों ने कहा है कि उन्हें हंगामी बहरान का सामना है। चाइना में एक और शहर में लॉकडाउन कर दिया गया। चाइना के जियांग शहर में 42,000 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। फिलिपाइन में कोविड केसों में इजाफे के दरमियान एक सालाना फौजी परेड मुलतवी कर दी गई। जापान में कोविड केस पिछले दिन के मुकाबले में दुगने हो गए। हुकूमत ने हंगामी कदम उठाए हैं। जापान का ओकिनावा नया हॉट स्पॉट बनकर उभर रहा है। हांगकांग ने भी पाबंदियां सख्त कर दी हैं। हांगकांग ने 8 मुल्कों से फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। वहां पर एक क्रूज शिप पर हज़ारों लोगों को रोक कर रखा गया है और उनका टेस्ट किया जा रहा है। हांगकांग में कई अपार्टमेंट सील कर दिए गए हैं और लाजमी टेस्टिंग के उसूल पर अमल किया जा रहा है। जापान के दारुल टोक्यो में इमरजेंसी कदम उठाए जा रहे हैं। सिंगापुर में ओमाइक्रॉन ने डेल्टा की जगह ले ली है और ज़्यादातर केसेस ओमाइक्रॉन के ही पाए जा रहे हैं। अमेरिका में 24 घंटों में तकरीबन 11 लाख डेली केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये किसी भी मुल्क का आलमी रिकॉर्ड है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये बात बताई। अमेरिका में एक हफ्ते में 20 लाख से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने अब तक वैक्सीन ना लेने वालों को खबरदार किया है और कहा है कि उन्हें कई चीज़ों से महरूम कर दिया जाएगा। मैक्रोन ने एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि मैं ऐसे लोगों को खबरदार कर रहा हूं, ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये होकर रहेगा। इसका मतलब ये है कि समाजी ज़िंदगी की कई सरगर्मियों तक वैक्सीन ना लेने वालों की पहुँच मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत कानून के ज़रिए वैक्सीनेशन को लाजमी कर देगी। इसराइल में हंगामी बुनियादों पर टेस्टिंग हो रही है। इसराइल में तकरीबन आबादी वैक्सीनेटेड है, इसके बावजूद वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 12,000 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। वबा शुरू होने के बाद से ये एक दिन के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। इसराइल में चौथी डोज भी दी जा रही है। बताया गया कि 125 मरीजों की हालत नाजुक है। हंगरी में 5,270 नए कोविड केस पाए गए। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में एक सालाना मेला मुसलसल दूसरे दिन मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान में 898 नए केस पाए गए। इस तरह पाकिस्तान के डेली कोविड केसों में भी इजाफा हो रहा है और वो अक्टूबर की सतह पर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पंजाब में एक सड़क पर 15 से 20 मिनट तक फंस गए, जिसके बाद उन्होंने अपना पंजाब दौरा बर्खास्त कर दिया। वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में रियासत से इस सिक्योरिटी कोताही के लिए रिपोर्ट मांगी है। मोदी इस वाक़े से काफ़ी नाराज़ हो गए। पंजाब को छोड़ने से पहले उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक ज़िंदा लौट पाया हूँ। वज़ारत दाखिला ने कहा कि हुसैनीवाला में कौमी शहीदी यादगार से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर जब वज़ीर-ए-आज़म का काफ़िला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो ये पाया गया कि बाज़ एहतजाजियों ने सड़क ब्लॉक कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। ये सिक्योरिटी कोताही का एक बड़ा मामला है। दिल्ली में ओहदेदारों ने बताया कि सिर्फ पंजाब पुलिस को वज़ीर-ए-आज़म के काफ़िले की रूट की जानकारी थी। इस तरह उन्होंने इशारा दिया कि पंजाब पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान गठजोड़ था। मंसूबा ये था कि वज़ीर-ए-आज़म भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए हुसैनीवाला जाएंगे, लेकिन ख़राब हालात की वजह से मंसूबे में तब्दीली लाई गई और फैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म सड़क के ज़रिए शहीदी यादगार जाएंगे। ये सफ़र 2 घंटे का था। इस काफ़िले को उस वक्त मंजूरी दी गई जब इस बात को यकीनी बनाया गया कि पंजाब DGP ने ज़रूरी सिक्योरिटी इंतज़ाम किए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सड़क के ज़रिए नक़्ल व हरकत को महफूज बनाने के लिए हंगामी मंसूबा तैयार नहीं किया और इजाफी सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया। इस वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म का काफ़िला भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस हो गया। वज़ारत दाखिला ने बताया कि उसने इस संगीन कोताही का नोट लिया है और रियासती हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि इस वाक़े के लिए ज़िम्मेदारी तय की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। ओहदेदारों ने बताया कि फ्लाईओवर पर जो कुछ हुआ वो पंजाब पुलिस और नाम नेहाद एहतजाजियों के दरमियान गठजोड़ को जाहिर करता है। यह हालिया बरसों में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से सबसे बड़ी कोताही है। इस वाक़े की वजह से फिरोजपुर में वज़ीर-ए-आज़म की रैली कैंसिल कर दी गई। डाइस पर मौजूद मरकजी वज़ीर मनसुख मंडाविया ने बाज़ वजूहात की बिना पर रैली को ख़त्म करने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब में जहां इलेक्शंस होने वाले हैं 42,750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए संग बुनियाद रखने वाले थे।
بھٹنڈا ایئرپورٹ پر عہدیداروں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ اپنے سی ایم کو تھینکس کہنا کہ میں بھٹنڈا ایئرپورٹ تک زندہ لوٹ پایا۔ یہ واقعہ کسان احتجاج کے پس منظر میں پیش آیا ہے۔ حال ہی میں کسانوں نے دہلی کی سرحدوں اور دوسرے مقامات پر اپنا احتجاج ختم کر دیا تھا، جو کسان قانون کے خلاف پچھلے 1 سال سے مظاہرہ کر رہے تھے۔ حکومت نے یہ قانون واپس لے لیا، جس کے بعد یہ احتجاج ختم کیا گیا۔ اس واقعے پر بی جے پی اور کانگریس کے درمیان بیان بازی شروع ہو گئی ہے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے چیف منسٹر پنجاب چرنجیت سنگھ چنی پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے فون کالز کا جواب نہیں دیا۔ کانگریس نے کہا کہ منصوبے میں تبدیلی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس دوران مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے کہا کہ کانگریس نے آج وزیر اعظم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پنجاب میں مودی کو احتجاجیوں نے روک دیا، وزیر اعظم 20 منٹ تک پھنس گئے، ریلی برخاست۔ صرف پنجاب پولیس روٹ سے واقف تھی، احتجاجیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کا الزام، وزارت داخلہ نے سیکیورٹی کوتاہی پر رپورٹ مانگی۔ سی ایم کو تھینکس کہنا کہ میں بھٹنڈا ایئرپورٹ تک زندہ لوٹ پایا، پنجاب سے جاتے ہوئے مودی کے آخری الفاظ، سخت ناراضگی کا اظہار۔ ایک 141 دن بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدی ہشام کا احتجاج ختم، اسرائیل نے فروری میں رہا کرنے سے اتفاق کر لیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر سعودی عرب کی بھاری بمباری، جہاز ضبط کرنے پر سنگین نتیجوں کی دھمکی کے بعد کارروائی۔ قازقستان میں فیول کی قیمتوں پر زبردست احتجاج، حکومت نے استعفیٰ دے دیا، نئے وزیر اعظم کو مقرر کیا گیا۔ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک دنیا بھر میں کووڈ سیلاب، فرانس نے قانون کے ذریعے ویکسینیشن کو لازمی کرنے کا کیا اعلان۔ امریکہ میں 11 لاکھ، آسٹریلیا میں 65,000 ڈیلی کووڈ کیس، ہانگ کانگ نے 8 ملکوں سے فلائٹس پر پابندی لگا دی۔ انڈیا میں 58,000 ڈیلی کووڈ کیسز، اومیکرون معاملے بھی بڑھے، 24 گھنٹوں میں 534 موتیں۔ کئی ریاستوں میں نئی پابندیاں، بہار میں بھی نائٹ کرفیو، دہلی میں کووڈ ہاسپٹلز بھرنے لگے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔